بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی استاد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تصورات پر مشتمل یہ دوسرا عنوان۔ انسان کا مرتبہ آسمان سے بلند ہے۔ اقبال نے اونچے اور گہرے خیالات کو فنکارانہ انداز میں ظاہر کیا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ نے اونچے اور گہرے خیالات کو فنکارانہ انداز میں ظاہر کیا ہے کہ انسان کا مرتبہ آسمان سے بلند ہے۔ ایک فارسی شعر میں کہ اگر تو مسلمان ہونا چاہتا تو ممکن نہیں کہ آپ قرآن نہ بن جائے۔ جب تک آپ نقوش سے نفوس میں قرآن کو منتقل کرتے تب مسلمان بنتے، ورنہ ممکن ہی نہیں۔ انسانی ارتقاء کی آخری منزل نیابت الہی ہے۔ آپ رحمت اللہ کے فرمان ہے کہ انسانی ارتقاء کی آخری منزل نیابت الہی ہے۔ عمل سے تقدیر کے راز کھلتے ہیں، مگر عمل کا محرک عشق ہے۔ عمل پر ابھارنے والی چیز معرفت الہی ہے، یعنی عشق ہے، عرفان ہے۔ عمل سے تقدیر کے راز کھلتے ہیں، مگر عمل کا محرک جو ہے یہ عشق ہے۔ ناداری انسان کے اندر ہو، اس کے باوجود احسان قبول کرنے سے احتراز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفقر فخری فرمایا ہے۔ الفقر فخری، جو اختیاری فقر ہے اس کو الفقر فخری فرمایا ہے۔ اپنے اندر موجود امکانات کا اندازہ عمل ہی سے ہوتا ہے۔ عمل اپنی ذات کو سمجھنے کا وسیلہ ہے۔ عمل کس چیز کا نام ہے؟ اپنی ذات کو سمجھنے کا وسیلہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ مسلمان تقدیر کا بہانہ بنا کر عمل سے فارغ ہوا ہے۔ عمل کی بنیاد فکر یا خیال پر ہوتی ہے، لیکن اقبال سوچنے سے زیادہ کرنے پر زور دیتے ہیں۔ زندگی عمل کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ سوال انسان کو بے عملی کی طرف جبکہ عشق عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ اقبال نے عشق کی بنیادی مفہوم کو نہیں بدلا، البتہ اس کے مرکز کو بدل دیا۔ عشق کے مرکز کو بدل دیا۔ عام طور پر شاعری میں عشق کا مرکز عورت ہوتی ہے۔ اقبال کے وہاں عشق کا مرکز بلند مقصد سے لگن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بلند مقصد کے لیے لگن کو عشق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بلند مقصد کی حصول کی آرزو خودی کو بیدار کرتا ہے۔ اقبال کی جو فلسفہ خودی ہے اسے بیدار کرنے والی چیز بلند مقصد کی آرزو ہے، ورنہ خودی بیدار نہیں ہوتی۔ خودی کا تعلق فرد سے اور بے خودی کا تعلق جماعت سے ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ سب سے بڑا کافر ہے جو اپنے وجود سے انکار کرتا ہے۔ وجود صرف موجود ہونے کا نام نہیں، اپنے شخصیت صلاحیت کے مظاہرے کا نام وجود ہے۔ اپنی شخصیت اور صلاحیت کی مظاہرے کا، اس کو دکھانے کا نام وجود ہے۔ اقبال رحمت اللہ نے اپنی ذات پر جتنا زور دیا اتنا شدید زور کسی چیز پر نہیں دیا۔ اقبال رحمت اللہ نے اپنی صلاحیتوں کا خود کو علم ہونا خودی کی پہچان بتایا ہے۔ خودی کی پہچان کیا بتایا ہے؟ اقبال رحمت اللہ نے اپنی صلاحیتوں کا خود کو علم ہونے کو خودی بتایا ہے۔ خودی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن خودی اپنی صلاحیتوں کا خود کو علم ہونے کا نام ہے۔ وجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا۔ انسان کی روح اللہ کی مقدس ذات سے ملی ہوئی ہے۔ انسانی جو روح ہے وہ اللہ کی مقدس ذات سے ملی ہوئی ہے۔ گویا
خدا کائنات اور انسان اصل میں ایک ہے، اس لیے اپنے آپ کو دریافت کرو، اپنے آپ کو ڈھونڈو، اپنے آپ کو تلاش کرو۔ وہ بے ذوق نمود زندگی موت، بے ذوق نمود زندگی موت، تعمیر خودی میں ہے خدائی، تعمیر خودی میں ہے خدائی۔ ٹوٹے ہوئے دل انسانیت کے ثبوت ہوتے ہیں، خدا خود غرض اور سنگ دل کو عزیز نہیں رکھتا۔ ہر معاملے میں انجام کی فکر عقل کے غلاموں کو زیادہ رہا کرتی ہے۔ جو عقل کے غلام ہوتے ہیں ان کو ہر معاملے میں انجام کی فکر عقل کے غلاموں کو زیادہ رہا کرتی ہے۔ ان کے مقابلے میں عشق والے بے پرواہ ہوتے ہیں، عشق والے جو ہوتے ہیں وہ انجام سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ عقل کے قیدی کو وہ صلاحیت میسر نہیں ہوتی جو زمانے کو پریشان کر دے، جو وقت کو پریشان کر دے۔ خرت ہوئی ہے زماں و مکاں کے زناری، نہ ہے زماں نہ مکاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک تقلید ایک قسم کی خودکشی ہے جو جسمانی خودکشی سے بدتر ہوتی ہے۔ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ جن کا جوہر دوسروں کے جوہر سے ملتا جلتا ہے اس کی قدر اتنی ہی کم ہوگی۔ نکالی اپنا صلاحیت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ نقل نہ کرو کبھی بھی کسی کا، اپنے آپ دکھاؤ ڈھونڈ کے، اپنا آپ تلاش کر کے اپنی جو صلاحیت خداداد صلاحیت کو دکھانا، یہی خودی ہے۔ مجنون نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، راستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے، خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق، بسمل نہیں تو، بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دے، تڑپنا بھی چھوڑ دے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے دنیا کو بے دلی سے نہ دیکھو، اسے غور سے دیکھو اور بار بار دیکھو، بار بار دیکھو۔ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنے استاد داغ دہلوی کے رنگ میں غزل کہنا بھی چھوڑ دیا تھا، کہنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اقبال نے دور حاضر کے مسلمانوں کو اپنا احتساب کی ترغیب دی۔ جواب شکوہ کے 36واں بند کے آخری 3 شعر: عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں، جت و جہد سے کمزوریوں کو طاقت میں تبدیل کر سکتے ہو۔ کا مرکزی خیال ہے۔ جواب شکوہ کے 21واں بند کے پہلا شعر میں: تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار رو خطا بین وہ خطا پوش و کریم۔ یہ جواب شکوہ کی شعر ہے اللہ کی طرف سے۔ 19واں بند کے پہلا شعر جواب شکوہ سے: ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا۔ جواب شکوہ کے 14واں بند کے آخری شعر: قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب شکوہ کے 6واں بند کا پہلا اور تیسرا آخری شعر: ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہروئے منزل ہی نہیں۔
کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ جواب شکوہ کے پہلا بند، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفعت پر نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردو پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تا فتنہ گر و سرکش چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا، نالائے بے باک میرا۔ نظم شکوہ کے 15واں بند کا آخری شعر، کھندے زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنا توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ شکوہ کے 6واں بند کے آخری شعر، شان آخوپا نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم شاہوں میں تلواروں کی۔ شکوہ کے 4واں بند کا آخری شعر، تجھے کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئی مسلم نے کیا کام تیرا۔ شکوہ کے پہلا بند، کیوں زیاکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں مہو غم دوش رہوں۔ نالائے بلبل کے سنو اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ جرت آموز میری تاب سکن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ ہے شباب اپنے لہو کے آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے تلخ زندگانی انگ بین۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدہ تصورات، بتکدہ تصورات۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے 1923 میں اقبال رحمۃ اللہ کو حکومت نے سر کا خطاب دیا تھا، اور 1924 میں لاہور والی جو بیوی کشمیری تھی اس سے جاوید اقبال پیدا ہوا۔ 23 نومبر 1926 کو اقبال رحمۃ اللہ حلقہ لاہور صوبائی مجلس قانون ساز کے 3 سال کے لیے رکن منتخب ہوئے۔ جنوری 1929 کے پہلے ہفتے جدید الہیات اسلامیہ کے سلسلے میں لیکچر دیا۔ 1934 میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے لیکچر کے لیے بلایا، جس کا موضوع زمان و مکان فلسفہ اسلام کی تاریخ میں تھا۔ 1935 میں جاوید کی والدہ فوت ہو گئی۔ 21 اپریل 1938 کی صبح 5:15 بجے اقبال رحمۃ اللہ علیہ عالم بالا کی طرف کوچ کر گیا، شاہی مسجد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تصنیف ضرب کلیم ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ کے اجداد کشمیری برہمن تھے۔ مولوی سید میر حسن اقبال رحمۃ اللہ کے پہلے استاد تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک انسان اصلاً قوتوں کا ایک مجموعہ ہے، یہ جو انسان ہے یہ قوتوں کا مجموعہ ہے۔ اقبال کے نزدیک ان قوتوں کی ایک مخصوص ترتیب کا نام شخصیت ہے۔ انسان وہ ہے جو شخصیت کے احساس کو بیدار رکھے، جو شخصیت کو دبائے اور بالآخر اسے ختم کر دینے کی طرف مائل ہو، وہ شخصیت نہیں ہے۔ شخصیت کی بقا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو قرآن کا مخفی علم عطا ہوا تھا، اس لیے اس نے کہا اظہار اور تخلیق خودی کی فطرت ہے، خودی کی نیچر ہے، خودی ان کے لیے بیطاف ہے۔ زندگی کا راز جستجو ہے، اور جستجو آرزو کے اندر جنم لیتی ہے۔ ہم انہی آرزوؤں کی بدولت زندہ ہیں۔ آرزوؤں کے پیدا ہونے اور ان کے لیے سرگرم ہونے ہی میں زندگی ہے۔ لذت پیکار سے خودی کو زندگی ملتی ہے، خودی کو زندگی لذت پیکار سے ملتی ہے۔ زندگی اور وجود کا تسلسل خودی کے استحکام پر منحصر ہے۔ قوت خودی کی لازمی صفت ہے۔ خیالات اور مقاصد میں وحدت توحید ہے، خودی اسی توحید میں چھپی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ہر زمانے کے حالات میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اجتہاد ضروری ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ اسلامی فقہ کی تشکیل نو اور قرآنی نقطہ سے جدید مسائل زندگی پر تنقید کی ضرورت کا احساس رکھتے اور کہتے تھے کہ وہی اسلام کا مجدد اور بنی نوع انسان کا بڑا خادم شخص ہوگا جو زمانہ حال کے پروڈنس پر، ترتیب پر
ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر احکام قرآنیہ کی ہدایت کو ثابت کرے گا۔ افسوس زمانہ حال کی اسلامی فقہا یا زمانے کی میلان طبیعت سے بالکل بے خبر ہے یا قدامت پرستی میں مبتلا ہے۔ ایران میں مجتہدین شیعہ کی تنگ نظری اور قدامت پرستی نے بہاءاللہ کو پیدا کیا جو سرے سے احکام قرآنی کے منکر ہے۔ ہندوستان میں عام حنفی اس بات کے قائل ہے کہ اجتہاد کے تمام دروازے بند ہیں اور کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا نظیر ناممکن ہے۔ تاریخ اسلام میں شاید ایسا وقت کبھی نہیں آیا۔ ضرب کلیم کا نام شروع میں سور اسرافیل سوچا گیا تھا۔ اسی وجہ سے وائز تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ برے وقت میں صرف اسلام نے مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھا۔ خزینہ ہو چھپایا مجھ کو مشت خاک صحرا نے، خزینہ ہوں چھپایا مجھ کو مشت خاک صحرا نے، کسی کو کیا خبر میں کہاں ہوں کس کی دولت ہوں۔ خدا کو ایک ماننے کے بعد پھر ذاتی مفاد کی خاطر دوسروں کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں۔ خدا کو ایک ماننے کے بعد پھر ذاتی مفاد کی خاطر دوسروں کے سامنے ذلیل ہونا حرام ہے۔ اقبال کے نزدیک اسلام عالمگیر نظام تھا، تو نے اس کی دائرہ تنگ کر دیا۔ یہ نظام انسانوں کی بہتری کا پیغام سناتا ہے۔ یہ جو نظام ہے یہ انسانوں کی بہتری کا پیغام سناتا ہے۔ جو تو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں، غلامی ہے اسیر امتیاز ماں و تو رہنا، غلامی ہے اسیر امتیاز ماں و تو رہنا۔ جو تو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں، غلامی ہے اسیر امتیاز ماں و تو رہنا۔ شراب روح پرور ہے محبت نوح انسان کی، سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جام و صبور رہنا۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمان میں۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ تو اپنی مخفی کو تو کو کام میں لا کر پختہ تلوار بن سکتا ہے۔ زمین آسمان کی احسان نہ اٹھا، ان کو جلا کر راکھ کر دے۔ اپنے آزاد فطرت کو خوار نہ کر، تو نے پنجرے کو آشیاں سمجھا ہے۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم کسی سلیمان کے پاس بھی اپنی ضرورت لے کر نہ جا۔ زخموں کی مرہم مانگنے سے بے علاج رہنا ٹھیک ہے۔ زور بازو سے کام لے کر اپنی دنیا آپ پیدا کر۔ عطائے مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے۔ شکوے ترک مانی ذہن ہندی نتک اعرابی، شکوے ترک مانی ذہن ہندی نتک اعرابی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے۔ شکوے ترک مانی ذہن ہندی نتک اعرابی، اور روب ترکو والا اور ذہن ہندوستان اور برصغیر والا، اور نتک جو ہے سپیکنگ پاور عرب والا۔ سریشک چشم مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گہر پیدا۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنے بینوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتی ہے چمن میں دید ور پیدا۔ حقیقت کی تہ تک جانے والی نگاہ، دید ور کا معنی یہ ہے۔ ملت بیضا سے مراد مسلمان ہے۔ نیسا برسات کا مہینہ، جہاں بینی سے قوموں کی تاریخ مراد ہے۔ طلوع اسلام نظم کے تیسرا بند
خدا لم یزل کی دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے، کہ مغلوب گما تو ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ مکا فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے۔ مسلمان کو چاہے وہ بلند سے بلند مقام کو بھی اپنی منزل قرار نہ دے۔ لب لباب ان اشعار کا کہ مسلمان کو چاہیے وہ بلند سے بلند مقام کو بھی اپنی منزل قرار نہ دے۔ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک منزل کا تعین انسان کی عملی قوتوں کو سست کر دیتا ہے، منزل کا تعین انسان کی عملی قوتوں کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سامنے فخر ایسی شخصیات کے وجود سے کر دیں گے جو نبوت کے تربیت کے اثر سے بنے ہو۔ بتانے رنگ خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ میاں نے شاخ سارا سے صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی، شاہین قہستانی۔ گما آباد بستی میں یکی مرد مسلمہ کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی۔ مٹایا کیسر کسرا کی استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی۔ جب سنگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح العمی پیدا۔ غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیرے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، یہ مردوں کی شمشیریں۔ زندگی کی جنگ جیتنے کے لیے یہ تینوں فارمولے، یقین عمل اور محبت، یقین عمل اور محبت۔ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا۔ غبار آلود ہے رنگ و بو سے بالوں پر تیرے، تو اے مرغ ارم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا۔ تیرے علم و محبت کا نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تو اسے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ علم اور محبت کو انسان صحیح رخ پر استعمال کریں تو موجودات مخلوقات میں سے کوئی اس کا برابری دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جذبہ محبت اور علم لافانی ہے، دونوں قوتوں کو مسلمانوں کے لیے دونوں بازو جن کا کوئی کنارہ نہیں اور نہ کوئی انتہا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ طلوع اسلام کے 8واں بند کے 5واں شعر پر نظم کے مواد کلوز کیے جا رہے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ اگر تیرے کل اور آج میں فرق نہ ہو تو، مزید اقبال رحمۃ اللہ کے فرمان ہے کہ اگر تیرے کل اور آج میں فرق نہ ہو تو سمجھ تو زندگی کی حرارت سے محروم ہو چکا ہے۔ تیرے آج اور کل میں فرق نہ ہو، آپ کی گزری کل سے آج بہتر نہیں ہے، ترقی میں نہیں ہے، تو سمجھ تو زندگی کی حرارت سے محروم ہو چکا ہے، تمہارے اندر زندگی ہی نہیں ہے۔ اپنے پاؤں کے ساتھ تقدیر کی زنجیر نہ باندھو، اپنے پاؤں کے ساتھ تقدیر کی زنجیر نہ باندھو، اقبال کا فرمان ہے۔ انبیاء کرام کی بے خطا علم کے ذریعے قلبی کیفیت کا تعلق کسی حقیقت سے قائم ہو جاتا ہے، کسی حقیقت سے قائم ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اشیاء کی حقیقت کا علم کے لیے دعا فرماتے۔ دعا اس قدر اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی لبوں پر موجود رہی۔
لبوں پر دعا موجود رہی۔ دعا ایسی اہم چیز ہے۔ ایمان آزادی اور مجبوری کے درمیان میں ہے۔ قیاس اور اجماع قرآن و حدیث کے واضح حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ غلاموں کی بے روح نمازیں رسومیں پورا کرنے والی ہے، زندگی کی سوز و ساز رکھنے والوں کی نماز معراج ہے۔ نماز جو ہے مومن کی معراج سے مراد یہ ہے کہ جن کی زندگی کی سوز ساز رکھنے والی نماز، وہ مومن کی معراج ہے۔ نماز اپنی قوت اور شوکت کا مظاہرہ ہے باطل کے لیے، باطل کے سامنے اپنے شوکت اور قوت کا مظاہرہ ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ کو اٹلی کے شہر روم میں ایک بوڑھے پادری نے کہا کہ ہر قوم اپنی موت کا سامان خود فراہم کر دیتی ہے، چنانچہ مسلمانوں کو تقدیر کے مسئلے نے مار ڈالا ہے اور ہمیں تدبیر کے نظریے نے مار ڈالا ہے۔ جسم اور روح دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی منزل نہ بناؤ، کیونکہ جسم پست چیز ہے اور روح بلند، نہ یہاں نہ وہاں، دونوں سے باہر نہ نکل۔ نظم افکار پریشاں کے مخصوص اشعار ذیل ہے۔ رکاوٹ علم و عرفاں میں غلط بینی ہے منبر کی، رکاوٹ علم و عرفاں میں غلط بینی ہے منبر کی، کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے نقیب اپنا۔ خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں، ذرا کوئی اگر محفوظ رکھ سکتا تو استغنا۔ غلامی کیا ہے؟ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہے آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ رہے ہیں اور ہے فرعون میری گات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیضا، ید بیضا۔ قرآن ہے، قرآن ہے۔ قرآن کے ذریعے سے رجال اللہ کی پہچان اور رجال اللہ کے ذریعے سے قرآن کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ یہاں پر ید بیضا دیکھو، رہے ہے اور ہے فرعون میری گات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیضا۔ پہچان دیتا ہر چیز کی قرآن۔ جمیل علم ہے قرآن۔ وہ چنگاری خسو خاشاک سے کس طرح دب جائے، جسے حق نے کیا ہو نیستہ کے واسطے پیدا۔ توحید کو اللہ نے باطل مٹانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ حق نے باطل کو مٹانا ہی ہے، جیسے چنگاری خس خاشاک میں خس خاشاک کو ختم کر دینے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ دانائے سبل ختم ہے رسول مولا کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا بھروگے وادی سینا۔ وہ دانائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک توحید کے اقرار کے نہیں، اس کے اثرات کے قائل تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ جو ہے وہ توحید کے اقرار کے نہیں، صرف اقرار کے نہیں اور توحید کے اثرات کے قائل تھے۔ اور توحید راسخ ہو جائے تو خوف و محبت کے ادنا ضرر رساں صورتیں مٹ جاتی ہے۔ یہ جو ہے یہ خوف اور محبت ختم ہو جاتی ہے جب یہ توحید انسان کے اندر راسخ ہو جائے، کیونکہ خوف کا جذبہ قوت سے مرعوب ہونا سکھاتی ہے، اور محبت کے ادنا تقاضے بھی کسی بڑے مقصد کی خاطر قربانی سے باز رکھتے ہیں۔ محبت کے ادنا تقاضے کسی بڑے مقصد کی خاطر قربانی سے باز رکھتے ہیں، اس لیے خوف و محبت کے ادنا ضرر رساں صورتیں مٹ جاتی ہے۔ توحید راسخ جب ہو جائے، آپ کے اندر توحید آ گیا ہے تو آپ سمجھو آپ سے خوف اور لالچ ختم۔ راسخ توحید کی ایک مثال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی محبت کو توحید پر ترجیح نہیں دی، گردن پر چھری چلائی نا۔ توحید کائنات کو تسخیر کرنے کی قوت عطا کرتی ہے، کائنات کو آپ کی طرف تسخیر کرنے کی قوت توحید عطا کرتی ہے۔ عرفان شریعت کو قلب کی گہرائیوں میں محسوس کرنے کا نام ہے۔ عرفان شریعت
کو قلب کی گہرائی میں محسوس کرنے کا نام عرفان ہے، جسے طریقت بھی کہتے ہیں، اور علم سے ظاہری شریعت مراد ہے، علم سے مراد ظاہری شریعت ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ نے بلند مقصد کی لگن کو عشق کا نام دیا ہے۔ حسین بن حلاج 309 ہجری میں وفات ہوا، جس کی ملفوظات طور سین مشہور ہے، اس لیے یہ حلاج کی سولی کے الفاظ لاتے ہیں۔ بڑے بڑے واقعات کی طرف اقبال اشارے کرتے ہیں رحمۃ اللہ۔ سورج کا غلام بھی احساس حسن سے محروم ہوتا ہے، غلامی بری اور مکروہ چیز ہے۔ اقبال کے خیال میں مسلمانوں کو اس عقیدے سے بڑا نقصان پہنچا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے امام مہدی کے انتظار میں ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مسلمان جو ہے امام مہدی نے آنا ہے کر کے عمل نہیں کرتے، ہاتھ دھرے بیٹھے، امام مہدی آئے گا تو بس ہاتھ دھرے بیٹھے عمل سے فارغ ہو کر۔ اس لیے اس شعر میں اشارہ کیا ہے مسلمانوں کی یہ جو خستہ حالی اور سستی کی طرف۔ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی۔ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی۔ اقبال رحمۃ اللہ بات کو کھول کر کہنے کے بجائے خوبصورت اشارات کے ذریعے بیان کرتے ہیں اور کہتے عشق کے بغیر دین تصورات کے بے روح بت ہے، بغیر عشق کے، بغیر معرفت و عرفان کے دین جو ہے یہ تصورات کے بے روح بت ہے، بے جان بت ہے۔ صرف علم کے ذریعے کوئی بھی شخص اپنی منزل کو نہیں پا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ عمل نے لوگوں کو متاثر کیا، اقبال رحمۃ اللہ عشق میں وصل کی بجائے فراق کے قائل تھے۔ آرزوں میں زندگی کی حرارت فراق ہی سے آتی ہے، فراق سے عشق میں پختگی آتی ہے۔ کتاب ضرب کلیم کی نظم لا الہ الا اللہ 7 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ اقبال رحمۃ اللہ کی معرفت کا بہتا دریا ہے۔ یہ 1935 اور 1937 کے درمیان لکھی گئی ہے۔ یہی نظم خودی کی تعارف میں ہے۔ خودی کیا ہے اس نظم میں ہے۔ خودی کا سرنہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں، صنم کا دہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون بتان وہم گما لا الہ الا اللہ۔ خرت ہوئی ہے زماں و مکا کے زناری، نہ ہے زماں نہ مکا لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ زمان و مکا سب ذلی وجود رکھتے ہیں، صرف اللہ ہی موجود ہے، یعنی یہ سب اللہ کے سہارے سے موجود ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص زمانے کی حقیقت سمجھ سکتا ہے جو خود ہی سے واقف ہو، جو اپنے آپ سے واقف ہو، وہ زمانے کی حقیقت کو سمجھے گا۔ اپنے آپ سے واقف ہے ہی نہیں، خود شعوری نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے۔ جب عرفان ذات نہ ہو تو زمان و مکان سے پردہ اٹھنا مشکل ہے۔ حیات کائنات ایک ہے، جدید قدیم کے قصے میں الجھنا کم نظری کی دلیل ہے۔ مفہوم آیت کے زمانہ کو پورا نہ کہو، خدا خود زمانہ ہے۔ نظم کلمہ طیبہ میں اقبال رحمۃ اللہ نے توحید کی حقیقت ظاہر کیا اور حاضر زمانے کے مسلمانوں کو تنبیہ کیا ہے۔ دے ولولے شوق جسے لذت پرواز کر سکتا ہے، وہ ذرہ مہ و مر کو تاراج تسخیر کو کہتے اور ذرہ انسان ہے یہاں، یعنی انسان عشق الہی میں ڈوب جائے تو زمین آسمان کے وسعتیں اس کے آگے سمٹ جاتی ہے اور کائنات کی قوتوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ سورۃ رحمان کے آیات نمبر 33 کے مفہوم کو اقبال رحمۃ اللہ اللہ بسلطان کا قوت غلبہ اور صنعت سے مراد یہ خیال لیتے کہ انسان کامل اپنے علم کی قوت سے دنیا پر متصرف ہو جاتا ہے اور افلاک تک اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے علم عطا کیا تھا، اس لیے وہ زمان و مکان کی حدود سے آزاد ہو گئے۔ معراج دلیل ہے۔
یہ نقطہ اگر مسلمان کے پیش نظر ہو تو وہ بھی سوریا کو اپنا نشانہ بنا سکتا ہے اور عناصر فطرت پر بالادستی حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ نجم پڑھو جس میں اجمالاً ذکر ہوا ہے، لیکن مسلمان ان آیات کا مفہوم نہیں سمجھ سکا۔ مسلمان تو ابھی تک عناصر فطرت کے رحم و کرم پر ہے اور مادی وسائل کا محتاج ہے، اس لیے سورہ نجم کی پوشیدہ اسرار نہیں کھل سکے۔ مسلمانوں نے سورہ نجم کی پوشیدہ اسرار کو نہیں کھول سکے ہیں۔ تجھے کیا پتہ کہ انسان کشش شکل سے باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ کاش تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا، جبکہ تو روحانی قوت بالائے طاق رکھ کر صرف مادی اسباب عقل پر تکیہ کر بیٹھا ہے۔ مسلمانوں کے لیے نفسیاتی اور جذباتی مزاج کا معراج سے گہرا تعلق ہے، صرف جذباتی تعلق ہے، عملی نہیں ہے، عملی نہیں ہے۔ نظم توحید کا پہلا شعر ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، وہ الہام بھی الہاد۔ وحدت کی حفاظت نہیں، بے قوت بازو آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد۔ بیابا میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہے۔ تیرے دماغ کے اندر اگر بت ہے، سکڑ کر اندر گھس کے ہے تو کیا کہے۔ بیاں میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہے۔ وہ رمز شوق جو پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہ نہ ہو تو کیا کہیے، فقیہ نہ ہو تو کیا کہے، طریق شیخ فقیہ نہ ہو تو کیا کہیے۔ سرور جو حق و باطل کے کار راز میں ہے، سرور جو حق و باطل کے کار راز میں ہے، یعنی جہاد میں ہے، جد و جہد میں ہے۔ سرور جو حق و باطل کے کار راز میں ہے، تو حرب ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہے، تو جد و جہد سے بیگانہ ہے تو کیا کہے۔ جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہے کیا، تیری نگاہ غلامہ نہ ہو تو کیا کہے۔ مقام فقر کتنا ہے بلند شاہی سے، روش کسی کا گدایانہ ہو تو کیا کہے۔ بیکاری روش ہے، طریق ہے تو کیا کہے۔ آہ اس راز سے واقف نہ ملا نہ فقہ، آہ اس راز سے واقف نہ ملا نہ فقہ، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے بیچارے 2 رکعت کا امام۔ اپنے اخلاق سے عام انسانوں کو فائدہ پہنچائے بغیر حلاوت توحید نصیب نہیں ہوگی۔ اقبال کا یہ فرمان بھی ہے، اور وہ اپنے خودی سے ناآشنا رہے گا۔ عملی اتحاد توحید والوں میں نہ ہو تو محض اعتماد ناکافی ہے، محض اعتماد ناکافی ہے۔ توحید وحدت افکار اور وحدت کردار کے مجموعے کا نام ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک توحید وحدت افکار اور وحدت کردار کے مجموعے کا نام توحید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی زندگی میں وحدت افکار کی تعلیم دی، جب چھوٹی سی متحدہ الخیال جماعت پیدا کر دی اور مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وحدت کردار کا کام شروع کیا۔ وحدت افکار کے کام مکہ میں کیا اور وحدت کردار کا کام مدینہ میں شروع کیا، اور عملی زندگی شروع ہو گئی۔ مشرکان عرب، عیسائیان روم اور یہود خیبر وغیرہ کی طاقت کو پاش پاش کر کے ایک متحد سلطنت قائم کیا۔ اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید، اب اس کو سمیٹ کے ایک شعر میں بیان کرتا ہے علامہ رحمۃ اللہ۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم الکلام، صرف تقریروں اور بیانوں کا نام توحید رکھا گیا ہے۔ انسان اپنی فطرت کی تمام قوتوں کو مرتکز کرنے کے بعد مرد مومن میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ میرا اپنا ایک خیال ہے، مطالعے سے لی گئی، کہ انسان اپنی فطرت کی تمام قوتوں کو مرتکز کرنے کے بعد
مرد مومن میں منتقل ہو جاتا ہے تو مرد مومن میں تذکیر عناصر کی غیر معمولی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے. پھر اس مرد مومن میں تذکیر عناصر کی غیر معمولی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. پھر یہ مرد مومن افراد کی افکار میں زلزلہ ڈال دیتا ہے اور نیابت الہی کا اہل ہو جاتا ہے. اب علامہ رحمۃ اللہ کی شعر: ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین و کار کشا و کار ساز. مرد کامل کی ذات میں جمالی جلالی دونوں قوتیں جمع ہوتی ہے. مرد کامل مرد مومن میں جلالی اور جمالی دونوں قوتیں جمع ہوتی ہے، اور ایک خصوصیت اس میں کہ وہ بے خوف اور حق گو ہوتا ہے، حق گوئی سے پیچھے کبھی نہیں ہٹتا، اور اس کی ہر لمحہ نئی آن نئی شان ہوتی ہے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کا برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. تیرا بحر پرسکون ہے، یہ سکون ہے یا فسوں ہے، نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی کنارہ. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عقل دلیل اور عشق یقین ہے. جس علم سے دماغ کی نہ ہو اور دماغ متاثر ہو، جس علم سے اور دل پر اثر نہ ہو، صرف دماغ متاثر ہو، تو وہ علم بغیر حوروں والا جنت ہے. جس علم سے انسان کی دماغ متاثر ہو اور دل پر اثر نہ ہو تو وہ علم بغیر حوروں والا جنت ہے. جس سے لذت عشق پیدا نہیں ہوتا، عمل کی قوت اس میں پیدا نہیں ہوتا. جو میدان جنگ میں لذت کے ساتھ کودتا ہے اور عمل کی دعوت دیتا ہے، مثال اللہ شعلہ ہے اور عقل اور دل اس شعلے کی دو چنگاریاں ہے. یہ ایک بہت بڑی مثال دی علامہ رحمۃ اللہ نے کہ اللہ جل جلالہ شعلہ ہے اور عقل اور دل اس شعلے کے دو چنگاریاں ہیں. سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے. اس شعلے کے عقل اور دل دو چنگاریاں ہے. عقل کی چنگاری تنکو کو جلاتی ہے اور دل کی چنگاری جنگلات کو جلانے کے لیے ہے. بڑے بڑے کفر کے اڈو کو ختم کرنے کے لیے دل ہے، باطل کو مٹانے کے لیے دل ہے. چھوٹے چھوٹے جو سست ہے ان کو یہ کیسی اچھی مثال دیا کہ یہ چنگاری جو عقل کی چنگاری چھوٹے چھوٹے تنکوں کو جلاتی ہے بڑا آگ بنانے کے لیے، جیسے تیل کے کام دیتی ہے، اور دل جو ہے یہ بڑے بڑے جنگلوں کو جلاتی ہے. نظم ابلیس کے مخصوص شعر، علامہ رحمۃ اللہ کے نظم ابلیس کے یہ جو آخری ہے ابھی میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کے مخصوص اشعار ہے. فلسفی فکر و خیال میں فساد پیدا کرتا ہے. اقبال کے نزدیک فکر و خیال میں فلسفی فساد پیدا کرتا ہے. اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک شیطان شر کا مظہر ہے. شیطان جو ہے یہ شر کا مظہر ہے اور خیر کی قوتیں اسی سے در سے مقابلہ لیتی ہے. خیر کی قوتوں کا جو متضاد شیطان ہے. نظم ابلیس کے مخصوص اشعار اپنے کارندوں سے ابلیس کیا کہتا ہے، ابھی مثال سے علامہ رحمۃ اللہ نے سمجھاتا ہے. ہر نفس اپنے شیطانوں سے شیطان کہتا ہے ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں. کیا کہتا ہے ابلیس؟ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہر لمحہ ڈرتا ہوں. نفس سے مراد ہر لمحہ ہے. حقیقت جس کے دین میں احتساب کائنات ہے، حقیقت جس کی دین میں احتساب کائنات. شیطان نے اپنے کارندوں کو ہدایت دی کہ مسلمانوں کو ہدایت یہ دو کہ وہ مذہب کو صرف عبادت سمجھ کر زندگی گزارے اور ان کو ترک دنیا سکھائے.
مست رکھو. پھر اپنے کرندوں کو کیا کہتے ہیں ابلیس؟ مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانہ کاہی میں اسے، توڑے ڈالے جس کی تکبیر تلسم شش جہاد، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات. خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہاں بے ثبات. اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے ہمیں. لشکر پیدا کن از سلطان عشق، جلوہ گرشو برسر فاران عشق. حقیقی دنیا کی ظہور کے لیے یہی عشق درکار ہے. غلبہ فطرت بھی تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے. عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی. یہ ایک اہم شعر ہے. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے ممکن کہ تو بدل جائے. تو بدلتے ہی تیرے تقدیر بدل جاتا. افو بے جا سرد خون حیات، سکتہ در بیت موضوع حیات. ایک فارسی شعر ہے. اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک زندگی کا حاصل قوت و طاقت ہے. مومن کی غیرت کسی کو بھی مد مقابل نہیں جان سکتی، نہیں جان سکتی، نہیں جان سکتی. یہ شعر مجھے بڑا متاثر کر گیا کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے ممکن کہ تو بدل جائے. یعنی کہ دعا کرتے رہنے سے انسان کے اندر عزم آ جاتا ہے، انسان کے اندر عزم آ جاتا ہے. والسلام.